ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب واقف ہیں کہ پچھلی نشست میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ باتوں کو سمجھا کہ جب اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کو کوئی سن نہیں سکتا، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس پر مکمل بات آ گئی تھی، آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا۔ بچوں کی اسلامی تربیت کے لحاظ سے آج جو ہماری کلاس ہے، اس کے اندر ہم سمجھیں گے کہ ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی اور وہ ہمارے آس پاس موجود ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ وہ کون ہے؟ فرشتے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بات بھی بتائیں کہ ایک مخلوق ایسی ہے جس کو فرشتہ کہتے ہیں، انگلش کے اندر اینجل کہتے ہیں اور عربی کے اندر ان کو ملائکہ کہتے ہیں، ملائکہ، اردو کے اندر اس کو فرشتہ کہتے ہیں۔ بچوں کو یہ بات سمجھائیے کہ بچوں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور وہ نور سے پیدا ہوئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا لیکن فرشتوں کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ اور فرشتے ہماری آنکھوں سے غائب ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور یہ بات بھی بچوں کو سمجھائیں کہ فرشتوں کے اندر مرد عورت نہیں ہوتا، فرشتے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی جینڈر نہیں ہوتا ہماری طرح۔ ہمارے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، فرشتوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی نہیں ہے۔ فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ گاری پر لگایا ہی نہیں، اور نہ ان کے اندر گناہ گاری کرنے کا کوئی آپشن ہے، ان کو اختیار ہی نہیں ہے انسانوں کی طرح۔ تو لہٰذا جو فرشتے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور جس کام پر جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا وہ فرشتہ ہمیشہ اسی کام پر لگا رہے گا، اس سے دائیں بائیں وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فرشتے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، تو یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان لمیٹڈ، ایک طریقے سے اتنا ہے انکاؤنٹیبل۔ انکاؤنٹیبل تو نہیں ہے لیکن اتنے زیادہ ہیں کہ انکاؤنٹیبل کی طرح ہے۔ میرے خیال سے کائنات کے اندر گیلیکسیز اور ستارے کم ہیں، اس سے زیادہ فرشتے ہیں، میرا اندازہ ہے، کیونکہ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں یہ انسانوں کو نظر تو نہیں آتے، اور یہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ نافرمان بھی نہیں ہے، اور یہ گناہ گار بھی نہیں ہے، اور ان کی تعداد بھی کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن 4 بڑے فرشتے ایسے ہیں کہ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 فرشتوں کا مرتبہ سارے فرشتوں سے اونچا رکھا ہے۔ قرآن و سنت میں ہمیں ان کے نام بھی ملتے ہیں اور ان کے کیا کیا کام ہیں وہ بھی ملتے ہیں۔ وہ 4 فرشتے کون ہیں؟ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ 4 فرشتوں میں سب سے بڑے ہیں۔ کیا کام تھا ان کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنے نبی اس دنیا میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے پاس وحی لے کر کے بھیجتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں۔ دوسرے فرشتے جو ہیں وہ میکائیل علیہ السلام ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علاقوں میں بارشیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، شہروں میں، گاؤں کوچوں میں، دیہاتوں میں، ان کا کام یہ ہے کہ یہ بارشوں کو برساتے اور مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دیا کہ یہ لوگوں کا رزق ان تک پہنچاتے ہیں، ان کی 2 ڈیوٹیاں ہیں۔ تیسرے فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کو موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے اور سب سے بڑے خطرناک ہیں۔ ان کا کام کیا ہے کہ یہ روح قبض کرتے ہیں، جب لوگوں کی موت آتی ہے تو یہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کی روح کھینچ کر کے یہ لے کر کے جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ گار بندہ ہو، چاہے وہ نیک بندہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے پاس یہ آتے ہیں، سب کی روح یہ قبض کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سور دیا ہوا ہے، سور، جس کو ہم شنگ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے بچوں کو سمجھانے کے لیے عوامی انداز میں، جس کو شوں کر کے پھونکتے ہیں۔ بعض وہ پجاری وجاریوں کو دیکھتے ہیں وہ پھونکتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس سور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے سور دیا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت اس کی فرمائی ہے، سور کیسا ہے کہ گائے کے سینگ کی طرح ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ اس سور کو پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہونٹوں سے لگا کر کے بیٹھے ہوئے اپنے پاس کسی بھی وقت پھونک سکتے ہیں، قیامت اتنے قریب ہے۔ تو فرشتوں کی تعداد تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ان 4 فرشتوں کے بارے میں ہم لوگوں کو ضرور معلوم ہونا چاہیے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ کئی اور سنت کے اندر، احادیث کے اندر، بہت سارے مقامات کے اندر موجود ہے۔
فرشتوں کے علاوہ ایک مخلوق اور ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کو جنات کہتے ہیں، جنات، جن، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا آگ سے، فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، انسانوں کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا مٹی سے، اور جنات کو پیدا کیا ہے جو وہ ہے وہ آگ سے۔ جنات بھی انسانوں کو فرشتوں کی طرح نظر نہیں آتے، جیسے فرشتے نظر نہیں آتے ویسے جنات نظر نہیں آتے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جناتوں کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بالکل ہم انسانوں کی طرح، اور جناتوں کے اندر جو ہے وہ فرما بردار بھی ہوتے ہیں اور نافرمان بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ تو جنات جو ہیں وہ اکثر تو نافرمان ہوتے ہیں، لیکن اس میں سارے نافرمان نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ بھی جنات میں سے ایک جنات تھا، جن تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ایسے ہی ابلیس اور شیطان جو ہے یہ تمام جناتوں کا باپ ہے۔ نہیں، یہ تمام جناتوں کا باپ نہیں ہے، جناتوں میں سے ایک جن ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں کے علاوہ دو ایسی مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان میں سے ایک فرشتے، ان کا ذکر بھی آج آپ کے سامنے آ گیا، اور دوسرے جنات، ان کا ذکر بھی آج آپ کے سامنے آ گیا۔ یہیں پر اپنی کلاس کو بس کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے اور نئی باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے۔ پروردگار ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔